دوستو آئیے، اللہ رب العالمین کے مقام کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو ہم سبوں کے آقا، جنوں انسوں کے آقا، آمنہ کا دلارا، عبداللہ کا پیارا، دائی حلیمہ کا کھلونا، عبد المطلب کا لاڈلا، مظلوموں کا مددگار، بے سہاروں کا آسرا، یتیموں کا والی، غریبوں کا مولا، ہادی کل، دانائے سبل، خاتم الرسل، تاجدار گل، جنت کے پھول، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، تاجدار عرب، فخر مدینہ، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، ہم سبوں کے آقا، جنوں انسوں کے آقا، مشرق و مغرب کے آقا، امام الانبیاء، محبوب کبریا، احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم، سب بولے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ ہے۔ دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے اپنے محبوب کے مقام کو، ذکر کو بہت بلند کر دیا ہے۔ تو دوستو، نعتیں پڑھنا یہ بھی عبادت ہے، نعت لکھنا یہ بھی عبادت ہے، نعت سننا یہ بھی عبادت ہے، لیکن کوئی شاعر نبی کی شان میں اگر اشعار پڑھتا ہے، نعت پاک پڑھتا ہے، اللہ کی قسم ہمارے نبی کا مقام اتنا بلند ہے کہ شاعر نعت پڑھتا ہے نبی کی شان میں، ہمارے نبی کی شان میں ذرہ برابر بھی بلندی نہیں آتی، بلکہ پڑھنے والے کا مقام اللہ بلند کر دیتا ہے۔ ہمارے نبی کا مقام بہت بلند ہے، شان بڑی نرالی ہے۔ تو دوستو آئیے ہمارے نبی کی شان میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے بلبل باغ مدینہ مولانا ابراہیم صاحب گوہر سبیلی استاذ سپارہ گاؤں ممبئی سے، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور نبی کی شان میں نعت پاک پیش کرے اس شعر کے ساتھ کہ خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، خیال طیبہ ہمیں بے قرار کرتا ہے، نبی کے حکم کا بھی انتظار کرتا ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، کوئی کرے یا نہ کرے، ذکر شافع محشر، نبی کا ذکر تو پروردگار کرتا ہے۔ اسٹیج پہ جلوہ فروز علماء کرام اور قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، یہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ الحمدللہ آج مجھے نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب میں دارالعلوم اسلامیہ آنند میں فضیلت کی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت اس مدرسے کے بانی قاری حسین صاحب میرے ساتھی تھے۔ اب وہ اللہ کے پیارے ہو گئے ماشاءاللہ۔ اس وقت بھی وہ مدرسہ کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، جستجو میں تھے، اللہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا، لیکن وہ بہت جلد اللہ کے پیارے ہو گئے۔ دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین آمین۔ اور اسٹیج پہ میرے کرم فرما زیر قیادت حضرت مولانا شمیم اختر ندوی صاحب دامت برکاتہم، محتمیم جامعۃ الابرار وسئی و صدر ضلع پال گھر ممبئی تشریف فرما ہے، اور زیر حمایت میرے کرم فرما حضرت مولانا نوشاد صدیق صاحب صدر جامعہ عربیہ منہاج السنہ دامت برکاتہم تشریف فرما ہے۔ تمام حضرات کی دعا لیتے ہوئے ایک مطلع چند شعر حاضر کر رہا ہوں، اس سے قبل چاہتا ہوں ہم اور آپ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑھے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بڑھ گئی میرے دل میں، سارا مجمع ایک بار سبحان اللہ کی سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بڑھ گئی میرے دل میں جستجو مدینے کی، جستجو مدینے کی، بڑھ گئی میرے دل میں جستجو مدینے کی،
بڑھ گئی میرے دل میں جستجو مدینے کی، جستجو مدینے کی، کر رہا ہوں ہر لمحہ گفتگو مدینے ماشاء اللہ، کر رہا ہوں ہر لمحہ گفتگو مدینے کی۔ اور یہ بھی شعر دیکھیں، ارشاد ہو ارشاد ہو۔ خاک طیبہ کی رونقیں کم کبھی نہیں ہوگی، خاک طیبہ کی رونقیں کم کبھی نہیں ہوگی، رب نے خود بڑھا دی ہے آبرو مدینے کی، رب نے خود بڑھا دی ہے آبرو مدینے کی، کر رہا ہوں ہر لمحہ گفتگو مدینے کی۔ اور یہ شعر میں حضرت مولانا شمیم صاحب دامت برکاتہم کی توسط سے پیش کر رہا ہوں، سماعت کرے۔ ارشاد ہو ارشاد ہو، ماشاءاللہ۔ خوش نصیبی ہے وہ دل جس کو ہو گئی حاصل، خوش نصیب ہے وہ دل جس کو ہو گئی حاصل، نسبت مدینہ کی آرزو مدینے کی، نسبت مدینہ کی آرزو مدینے کی۔ مولانا ابراہیم صاحب ایک منٹ ذرا آپ، یہ نعت کا میں مقطع پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں۔ ارشاد ہو ارشاد ہو۔ کلام حاضر کر رہا ہوں۔ عالم تصور میں غرق ہے ابھی نادم، عالم تصور میں غرق ہے ابھی نادم، ماشاءاللہ۔ عالم تصور میں غرق ہے ابھی نادم، دیکھتا ہے تصویریں ہو بہو مدینے کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت ماشاءاللہ، دیکھتا ہے تصویریں ہو بہو مدینے کی، بڑھ گئی میرے دل میں جستجو مدینے کی، کر رہا ہوں ہر لمحہ گفتگو مدینے کی۔ السلام